سوچو تو صحیح، وہ دانا، وہ قادر و قیوم جس کی بارگاہ میں سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نعیم کے بارے میں، ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں، تم سے نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ چونکہ اہل علم یہاں پر موجود ہیں اور لوگ جانتے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، اور اس سے بڑی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ قرآن مقدس وہ زندہ کتاب ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیت اب نازل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نزول کے لیے تو وہ دل چاہیے جو آمنہ کے لال کا دل تھا، اور پھر وہ دل لوگ لائیں کہاں سے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی ساری آیتیں نازل ہو چکی ہے تو اب کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت ہے ہی نہیں، جو تھا وہ سب نازل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، قرآن کی تکمیل ہو چکی مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر، حضور کے سینے پر، تو قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے، مگر مانیے قرآن اب بھی علماء کے دل پر مسلسل نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پانی ہے، کوئی کہتا ہے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے دوا ہے، کوئی کہتا ہے جوانی، سب کے اقوال اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتوں کو وجود ملا ہے، اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، مگر جب یہ نعمت عطا کی تو ارشاد ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں کے درمیان تحقیق ہم نے مومنوں کے درمیان اپنا رسول بھیج کر ان پر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت حضور کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے، میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ میں نے محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ اب میری گفتگو کو آپ بہت توجہ سے سنیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول دیا تھا تم نے کیا کیا، میں نے نبی دیا تھا تم نے کیا کیا، میرے جملے پہ غور کریں، میں نے محبوب دیا تھا تم نے کیا کیا۔ اس لیے کہ محبوب ہوتا ہی ہے محبت کرنے کے لیے، محبوب ہوتا ہے محبت کرنے کے لیے۔ تو اب بتاؤ تم نے میرے محبوب کا کیا کیا؟ تم نے محبت کی محبوب سے؟ اب یہاں تو جو بیٹھے ہوئے جوان ہیں وہ تو خوش ہو گئے ہوں گے، کیوں نہیں؟ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو عشق کیا، محبت نہیں کی تھی بلکہ ہم نے تو عشق کیا۔ دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے۔ ہمارے سنی جوان عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کاش محبت ہی کر لیتے تو بھی بڑی بات تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عشق نہیں کرتے یا وہ نہیں کرتا، سب اپنے اپنے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، لیکن آگے اگر وقت رہا اور بات کھلی تو ہم خود اس آئینے میں اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں یا دغا کر رہے ہیں، ہم وفا کر رہے ہیں کہ دغا کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کا تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم تو عشق کرتے ہیں۔ دیکھیے محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، محبت۔ یہ محبت جو ہوتی ہے یہ حب سے بنا ہے محبت۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو دانا ہوتا ہے نا، دانا، اس کو بھی حبہ کہتے ہیں، دانے، بیج کو۔ اب آپ غور فرمائیں، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، بیج کتنا ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین میں رکھا جاتا ہے تو اتنا کمزور بیج
زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں ہوں. حالانکہ اگر زمین کو ہم ناخن سے کریدنا چاہیں تو ناخن زخمی ہو جائے گا، لیکن اتنا ناخن، نوکیلا ناخن، طاقتور ناخن زمین کریدنے سے زخمی ہوتا ہے. لیکن جسے حبہ کہتے ہیں، جسے دانا کہتے ہیں، جسے بیج کہتے ہیں، وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے. اندازہ فرمائیں اس کا مطلب دانے میں طاقت کتنی ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ جب حبہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر حب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے سب سے طاقتور چیز دنیا میں حب ہے. اور حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو. محبت، حب سے محبت بنی ہے. لیکن جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو وہ محبت کی منزل میں آ کر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کر دیتا ہے. اپنی ہر خوشی کو محبوب پہ قربان کر دیتا ہے. اپنے ہر غم کو وہ کڑوا گھونٹ کو پیتا رہتا ہے محبت کے اندر. اس کی بس تمنا رہتی ہے کہ یار راضی رہے، محبوب راضی رہے. اللہ اکبر. لیکن محبت کے اندر بات یہ بھی رہتی ہے کہ اس کو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور اس کو محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، اور یہ محبت کا انداز رہتا ہے. لیکن اللہ اکبر، جب یہ محبت اور عروج پاتی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. حب نہیں کہا، اشد حبا للہ. جب یہ محبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس شدت کو پھر عشق کہتے ہیں. اور جب انسان عشق کرتا ہے تو عشق میں پھر اس کو اپنا خیال نہیں رہتا، اس کو صرف محبوب کا خیال رہتا ہے. اسے محبوب ہی محبوب کا خیال رہتا ہے. اللہ اکبر. اس کی مثال یوں سمجھے، اللہ اکبر، جب میرے آقا معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آقا نے سدرہ پر حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل یہاں تک ساتھ آئے، اب آگے ساتھ چلو. تو چونکہ وہ فرشتہ تھے، فرشتہ محبت کر سکتا ہے، عشق نہیں کر سکتا. اس لیے کہ عشق کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، عشق کے لیے قلب کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ قلب اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا کیا ہے. انسان کے سوا کسی مخلوق کو یہ دل نہیں دیا گیا جو عشق والا دل ہے. یوں تو مرغے کے سینے میں بھی گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہے، مگر وہ قلب نہیں ہے جس کو واقعی قلب اور دل کہتے ہیں. وہ تو کہنے کو مجازن دل ہے. اللہ اکبر. میرے امام اس فلسفے کو یوں کھولتے ہیں، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. اور نتیجہ نکال کے کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار، حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں. لیکن بہرحال وہ فرشتہ ہے، ملک ہے. مگر اللہ اکبر، آپ نے جب فرمایا کہ چلو تو جبریل امین نے چونکہ حضور سے محبت کی تھی، حالانکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، رسول ملائکہ سے ہیں، کوئی عام بشر ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. مگر محبت تھی تو آپ نے کیا کہا؟ حضور میں اگر آگے بڑھوں گا تو جل تجلی باری سے میں جل جاؤں گا، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. نہیں کہہ دیا حضور کو، کیونکہ محبت تھی، اپنا بھی خیال تھا اور اپنے محبوب کا بھی خیال تھا. عارف رومی علامہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے، مولانا روم فرماتے ہیں اگر جبریل کی جگہ، حالانکہ صدیق و بلال جبریل کے برابر نہیں، ان سے افضل ہونا تو دور کی بات، برابر بھی نہیں، لیکن بات یہاں صرف قلب اور عشق کی چل رہی ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت انسان کا خاصہ ہے عشق.
عشق حضرت انسان کا خاصہ ہے. عارف رومی کہتے ہیں جبریل نے نہ کہہ دیا مگر ان کی جگہ صدیق و بلال ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے. محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. جل جانا گوارا. لیکن اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو خود کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف یار کا خیال رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں عشق میں جل جانا گوارا ہے مگر یار کو نہ کہنا گوارا نہیں. یہ عارف رومی فلسفہ بیان. ابھی میرے بھائی جناب عبد الکریم صاحب رضوی نے فرمایا کہ میں عشق کا فلسفہ بیان کروں. حالانکہ عشق کا فلسفہ تو عاشق لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے عنوان دیا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبق سنانے کے طور پر. اب آپ اس کو سن لیں. فلسفہ عشق کیا ہے؟ عشق میں یار کی ہی کا ہی خیال ہوتا ہے، خود کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں جل جانا گوارا ہے. توجہ، اگر سمجھ لیے اتنی سی بات تو میرا آنا کامیاب ہوگا. توجہ فرمائیں. یہ عنوان تو خانقاہی لوگوں کا ہے لیکن آپ نے دیا ہے تو میں اس پر کچھ عرض ضرور کروں گا. غور فرمائیں. جل جانا گوارا ہے، محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں. اس کی بے مثال بہت ساری مثالیں، درجنوں ہزاروں مثالیں، بہت مثالیں اس کی. لیکن یہاں پر رک کر میں پوچھتا ہوں جسے عشق ہوتا ہے وہ مرنا گوارا ہے، جلنا گوارا ہے، لیکن محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے بھی تو عشق کیا ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو محبوب کو نہ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں. نہ 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 صرف نہ. محبوب کہتا ہے فجر میں آؤ عمل سے نہ، داڑھی رکھو عمل سے نہ، جھوٹ مت بولو عمل سے نہ، بد نظری مت کرو عمل سے نہ. کہاں حاضر؟ اندازہ فرمائیں کیا اسی کو عشق کہتے ہیں؟ عشق اتنا کمزور ہو جائے کہ انسان کو گناہ سے نہ روک سکے. جو عشق انسان کو گناہ سے نہیں بچا سکتا وہ عشق انسان کو جہنم سے کیا بچا سکتا. عشق کے نام پر تو ہم صرف نعرہ بازی کرتے ہیں، عشق کے نام پر تو ہم صرف جملے بازی کر رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، برا مت ماننا. دنیا دار تو دنیا دار، ہم دین داروں میں بھی عشق نہیں دیکھتے الا ماشاءاللہ. اس لیے کہ عشق کی جو منزل تھی وہ تو گئی. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے. جو عشق کا دعویٰ کر کے پوری رات سوتا رہے، اس لیے کہ جس کو عشق ہوگا وہ راتوں کو سو ہی نہیں سکتا کیونکہ محبوب کی محبت اسے جگنے پہ مجبور کرے گی. ارے نادان، جا کے عشق کی داستان مالداروں سے پوچھ لے. جن کو مال سے عشق ہوا ہے وہ مال کی محبت میں سو نہیں پاتے. تجھے تو آمنہ کے لال سے عشق ہوا ہے، تو کیسے سو لیتا؟ بتا تو صحیح. مالدار کروٹیں بدلتے ہیں، کل ریٹ کیا ہوگا، کل یہ کیا ہوگا، کل کے مارکیٹ کا حال کیا ہوگا، انہیں نہیں ہے. جسے مال سے عشق ہے وہ نہیں سو رہا ہے، اور جسے آمینہ کے لال سے عشق ہے وہ ایسا سو رہا ہے کہ فجر میں بھی نہیں ہوتا. اذان ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں یہ فلسفہ عشق ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں عشق اتنا طاقتور ہے کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا، صرف مسلمان عاشق بن جائے وہی دن ہماری ترقی کا دن ہوگا، وہی دن ہماری کامیابی کا. عشق میں اتنی قوت ہے کہ اقبال جیسا مفکر کہنے پہ مجبور ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یعنی عشق کی قوت وہ ہے اگر دولت بانٹو گے تو سب بالا ہوں گے، بلند ہوں گے، کوئی ضروری نہیں ہے. ایجوکیشن بہت پھیلاؤ، لیکن یہ بھی کہہ دوں ایجوکیشن سب کے پاس ہوگا پھر بھی سب بالا ہو جائیں کوئی گارنٹی نہیں. لیکن ایک چیز ہے عشق کی قوت. عشق کی قوت جس دن مل جائے سب بالا ہو جائیں گے. اور کتنے عرب والے تو عرب والے
حبشی بھی کعبے کی چھت پر نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم یہ ہوگا۔ رومی بھی امامت کرتا نظر آئے گا، بلندیوں کا عالم یہ ہوگا۔ اور فارسی تو اہل بیت بن جائے گا، بلندی کا عالم یہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، یہ مرتبہ کس نے دیا؟ وہ سلمان فارسی کا عشق رسول تھا۔ فارسی نسل ہونے کے بعد بھی حضور کے خاندان کا حصہ بن گئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عشق کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ بس یہی بات کہ صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے عشق میں، اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں۔ جب تک اپنا نفع نقصان تج نہیں دو گے اس وقت تک کچھ نہیں ملتا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نام پاک پر سب جان و مال، ان کے نام پاک پر سب جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ ان کے نام پاک پر سب جان و مال۔ غور فرمائے جب تک تج نہیں دو گے اس وقت تک کہ عشق کی عین تک نہیں پہنچ سکتے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے، ایک علم کی عین، ایک عمل کی عین اور ایک عشق کی عین۔ ہم 3 عین پر محنت کریں، علم، عمل اور عشق، تاکہ یہ قوم پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ ہمارے پاس سب ہے، عشق نہیں۔ اور یاد رکھنا عشق اگر بچے کو بھی مل جائے، بچے کو عشق اگر بچے کو بھی مل جائے تو بچہ بھی بچہ نہیں رہ جاتا، پھر بچہ بھی قابل رشک ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے لیکن صرف اتنا عرض کروں، آج شراب نشہ ہماری قوم میں، زنا کی لعنت ہماری قوم میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا ہماری قوم بہت سے جرائم میں مبتلا ہے۔ وجہ حضور سے وہ عشق نہیں کیا جو کرنا تھا۔ اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو آدمی کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بہت گہری بات کروں، انسان کی توجہ بیوی کی طرف نہیں رہ جاتی۔ کیسے؟ کچھ لوگ ہیں جن کو دین کے معاملے میں بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، مگر ان کی اوقات کچھ نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی بکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دین کی سمجھ اللہ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ دین سمجھنے کے لیے وہ نصیب چاہیے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تب دین کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، دین کی بنیادیں سمجھ میں آئے گی، دین کے راز سمجھ میں آئیں گے، دین کے اسرار سمجھ میں آئیں گے۔ عشق جب ہو جائے عورت کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا مشہور واقعہ ہے جس پہ بڑا واہویلا کرتے، اہل بدعت بھی بڑا واہویلا کرتے، کہ صابر پاک جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح کے موقع پر جب دلہن کو حجرہ عروسی کے اندر لایا گیا تو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا دلہن جل گئی، اس کا انتقال ہوا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اچھا ہوا کہ فلمی دنیا کے لوگوں کی توجہ اس کرامت کی طرف نہیں ہے، ورنہ وہ اس پر بھی جو ہے وہ 2-4 کتا گولیاں کھاتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھو، جب مولوی جو ہے وہ یہ سن کر کے بے چین ہو جاتا ہے۔ جب بھی میں مولوی کہتا ہوں تو میری مراد علماء اہل سنت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم علماء کو پھر بہت عزت سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسلک عزت ہے۔ تو جب ہر بات کی سمجھ مولوی کو نہیں آتی تو ان نچنیوں کو کیا سمجھ آئی؟ نچنیے نکلے قرآن کی آیت سمجھانے کے لیے۔ اندازہ فرمائے، میں کہتا ہوں اوقات میں رہو، آپ کا کام ناچنا ہے، اتنی اوقات میں۔ اس لیے کہ جب ہر مولوی بھی قرآن نہیں سمجھا سکتا، ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے کم سے کم عالم کو 54 علوم پر مہارت ہونا ضروری ہے۔ 54 علوم کی معلومات نہیں، اس میں مہارت ہونا ضروری ہے۔ یہ علم تفسیر کے بارے میں یہ بتایا گیا، اس لیے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو کئی معنی میں استعمال کرتا ہے، اور پھر
عبارت کے اعتبار سے الگ الگ معنی، صرف لفظ تقویٰ کو لے لیں، تقویٰ کا ایک معنی ڈرنا، تقویٰ کا ایک معنی پرہیز کرنا، تقویٰ کا ایک معنی جو ہے وہ بچنا، اسی طریقے سے مختلف معنوں میں تقوی کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ بیچارے نچنیے کیا جانے جو کھڑے ہو کر کے استنجا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دین پہ اعتراض کریں گے۔ اوقات دیکھو اپنی۔ ارے جب بڑے بڑے عرب کے فصحاء وہاں پر ایسے جامد و ساکت ہے، کیسے قرآن کی آیت نہیں، کلام مصطفیٰ سن کر، ایک ہے کلام خدا اور ایک ہے کلام مصطفیٰ، حضور کی زبان سے جب ان کا کلام نکلا تو پتہ ہے عرب کے وہ لوگ جو ایک ایک مجلس میں 200 اشعار فی البدی پڑھ دیتے تھے، ان کی حالت کیا ہوئی؟ میرے امام کہتے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جوہلا نہیں، فصحاء، اس لیے کہ جاہلوں کو چپ کرنا الگ ہے اور فصحاء جمع ہے فصیح کی۔ بمبئی میں بات کرو اس لیے تھوڑا نیچے اتر کر کے کرنا پڑے گا، اگر لکھنؤ اور دلی میں کرتا تو شاید اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ لکھنؤ ہو، دلی ہو، ممبئی ہو، مگر عشق والا دل جہاں ہوتا ہے وہاں بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں ممبئی والے بھی کچھ پوچھے نہیں ہیں، عروس البلاد میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توجہ آپ کی ہے، غور فرمائے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے نہیں، عرب کے بڑے بڑے فصیح زبان دان جو 200 اشعار فی البدی کہتے تھے، یا رسول اللہ وہ آپ کا کلام سن کر کے ان کی اوقات کیا ہے؟ تیرے آگے یوں دبے نچے، اور ان کو جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، بلکہ پھر فوراً اس کی تردید کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ کا کلام جب کوئی سنتا ہے عرب کا بڑے سے بڑا فصیح تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہو، نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہو۔ توجہ میری طرف، بتاؤں کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی بات کرتا ہے نا، بڑی بات۔ یہاں بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں ماشاءاللہ، ابھی ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب حضرت علامہ انظار صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا اصغر صاحب اور بھی علماء ہمارے خطبہ موجود ہیں۔ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے نا تو پبلک ہو جاتی ہے بالکل جامد و ساکت، جم جاتے ہیں لوگ، لیکن اس کے بعد بھی ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں پتا چلتا ہے کسی کی آنکھیں سے بڑی ہو جاتی ہے، ایسے بڑی ہو جاتی ہے، کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کبھی دیکھا ایسے کرتا ہے؟ کوئی ہاتھ سے بھی اشارہ کرتا ہے، ہاں ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا، کوئی سبحان اللہ بول کے بتاتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ زبان سے نہیں کچھ بولے، آنکھ سے اشارہ کرے، سر ہلائے، ہاتھ سے اشارہ کرے تو ایسا لگتا ہے بات تو اس کے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بات اتنی بھاری کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کی زبان کام نہیں کر رہی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منزل ہے، لیکن ایک منزل بات پر ایسی آتی ہے کہ نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ سر کام کرتا ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، انسان ایسی ہو جاتا ہے بات سن کر کے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلام سن کر کے اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حضور علیہ السلام جب کلام کرتے تھے تو عرب کے فصحاء کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ آنکھ ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے تھے، اور ان کی کیفیت ہوتی تھی دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ مر چکا، کلام مصطفیٰ سن کے مر چکا۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ارے جب نبی کے کلام کا یہ عالم ہے تو خدا کے کلام کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ یہ نچنیے لوگ دین سمجھائیں گے اور یہ تشریح کریں گے دین کی، ہم نے کہا اوقات میں رہو، بس اتنا ہی ہے، اور آپ کو زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان بزدلی پر آتا ہے تو ایسے غلط لوگوں کا سہارا لیتا ہے، اور دین دین ہے
تو ایک واہویلا مچا ہوا ہے، صابر پاک نے بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا۔ فیس بک پہ عورتوں کو ننگا کرنے میں انہیں شرم نہیں آتی اور الزام دھرنے میں یہ بیوی کو جلا دیا۔ ہم نے کہا کیسے جلا ہے؟ کہا کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ صابر پاک نے بیوی جلا دی، بیوی جلا دی، بیوی جلا دی۔ میں نے کہا بالکل جلا دی، ٹھیک ہے جلا، ہم اپنا مسئلہ کھل کے بیان کرتے ہیں۔ جلا دیا، جلا دیا، لیکن اس سے تجھے کیا؟ تو کہا جلا دیا تو میں نے کہا جلایا تو کیا اس کا جنازہ نہ ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا۔ دفن نہ ہوئی تو کہا ہوئی تھی۔ میں نے کہا پھر کیسے جلایا؟ جلایا کیسے؟ کہا یہی تو بات ہے، احسان کیا۔ کہا بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، صابر پاک نے چلے کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے عشق الہی کی جو آگ سینے میں لگائی تھی، اب اس عشق میں اتنے گم ہوئے کہ یار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جب عشق حق آتا ہے تو پھر وہاں کسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو صابر پاک کے سینے میں جو عشق کی آگ لگ رہی تھی، ماں نے زبردستی کر کے شادی کرا دیا، اور صابر پاک نے سوچا یہ روز آتی جاتی رہے گی۔ توجہ ممبئی والوں، باندرا والے توجہ، یہ روز آتی جاتی رہے گی، سلام کرتی رہے گی، ڈسٹرب کرتی رہے گی۔ صابر پاک نے سوچا جو عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے وہ اس کے سینے میں بھی لگا دو۔ توجہ، جو میرے سینے میں عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، جا کے پوچھو، جنگلوں بیابان میں پڑے رہتے ہیں، حق حق کی صدائیں کرتے رہتے کہ وہ آگ لگ جائے، لیکن لگتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کہتے تھے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی۔ یہ سب کو نہیں ملتا، نمازی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل ہے، حاجی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل۔ تو وہ جو آگ جل رہی تھی نا، عشق کی آگ، تو صابر پاک نے سوچا اس کو اپنی طرح بنا لوں تاکہ یہ بار بار آنے جانے سے چھٹی مل جائے، جیسے میں وہاں مشغول ہوں یہ بھی مشغول ہو جائے۔ تو صابر پاک نے آنکھ اٹھائی اور آنکھ کی آنکھ میں ڈال کر کے بیوی کے دل میں عشق الہی کی آگ لگا دی، عشق رسول کی آگ لگا دی۔ تو چونکہ صابر پاک کا سینہ ریاضت، مجاہدے، عبادت کر کے اس آگ کا متحمل ہو چکا تھا، اس آگ کو سنبھالنے کا متحمل ہو چکا تھا، لیکن بیوی کے پاس وہ ریاضت اور مجاہدے نہ تھے۔ عشق کی آگ مل تو گئی مگر وہ برداشت نہ کر سکی عشق کی آگ کو، اور اسی آگ سے جل کر کے اس نے جان آفری کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں جلایا تھا، صابر پاک نے دل میں عشق رسول کی آگ لگایا جو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اور یہ عیب نہیں ہے، یہ تو انسان کی معراج ہے کہ اس کو عشق رسول کی آگ نصیب ہو جائے، اور وہ اس کا انتقال ہو گیا عشق میں۔ اور پھر عشق میں جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کیا شان ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عشق میں سب تجنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس سے عشق کرنے لگے ہیں ان کا نام بھی نہیں پتا ہمیں، آسمان میں کیا نام ہے، زمینوں میں کیا نام ہے۔ جس سے عشق کرتے ہیں اس رسول کے بارے، ہیرو ہیروئن کے بارے میں سب پتا ہے، گناہوں کے بارے میں پتا ہے، نچنیوں کے بارے میں پتا، سب کے بارے میں تجسس ہے، حضور کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ بس عشق کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فرما برداری نہیں، عشق کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عشق وہ ہوتا ہے محبوب کے علاوہ کسی اور جگہ انسان تکتا بھی نہیں ہے، اسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بس بات سمیٹتے ہوئے ایک روایت پڑھ دوں اور اپنی بات کہیں تو مکمل کرنی پڑے گی، حالانکہ یہ عنوان میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جب یہ عنوان چھڑتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بولتا ہی رہوں، لیکن سننے والوں کا خیال بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، عاشق بن جاؤ، سب بن جاؤ، عاشق بن جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ عشق بڑی منزل ہے، بڑا مقام، سب سے عشق کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی دل لگا کے دیکھو۔ اکیلے رہو گے تو آپ کو یوں فیل ہوگا، آپ کی فیلنگ یوں ہوگی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے۔ تنہائی میں رہو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی تم سے باتیں کر رہا ہے، رو گے تو ایسا لگے گا کہ اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسو کو پوچھ رہا ہے۔
بے چین ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کہ کوئی تسلی کا ہاتھ تمہارے سینے پہ رکھ کر کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ جب عشق ہوگا تو پھر تم مجمع کو پسند نہیں کرو گے، تم تنہائی پسند کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع میں رہو گے تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا، تنہائی میں مزہ آئے گا۔ استاد زمن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سب کیا، عشق نہیں کیا۔ عشق کر کے دیکھیے، اپنے بچوں کو عشق سکھائیے، حضور سے قریب آئیے، حضور سے رشتہ جوڑیے، حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجئے۔ مگر یاد رکھیں جب تک ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرو گے، ان کی نقل نہیں کرو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، ان کا ذکر کثرت سے نہیں کرو گے، اس وقت تک عشق دل میں سما نہیں سکتا۔ اور عشق جب آتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روایت اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، عشق کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھنا عشق جس کو ہو جاتا ہے اس کو قیمتی بنا دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے۔ ہو سکے تو دعاؤں کا حصہ بنا لو، اللہ ہمیں ان کا عشق عطا کرے، ان سے محبت عطا کرے، ان سے پیار عطا کرے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ایک ننھا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اتفاق حسن اتفاق، چھوٹا سا بچہ ہے یہودی کا بچہ، یہودیوں کے گھر میں پلتا بڑھتا ہے۔ اچانک ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے آمنہ کے لال پر، چونکہ مدینہ منورہ کی آبادی مکس آبادی تھی، مخلوط آبادی تھی، ملی جلی آبادی تھی، کئی مذہب کے لوگ اس میں بستے تھے، اسی میں میرے آقا کی جلوہ گری تھی۔ کیا وہ دن تھے؟ مدینہ منورہ آج بھی جاؤ تو ایسا لگتا ہے ہر رات شب قدر کی ندرت لیے ہوئے ہیں، ہر دن عید کی بہاریں لیے ہوئے ہیں۔ جب ان کا گنبد ہے تو یوں مزہ آتا ہے، جب ان کا مزار ہے تو یوں مزہ آتا ہے، جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے تو نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا، جب وہ زمین پہ چلتے ہوں گے کرام ناز کرتے ہوں گے تو اس وقت نظارے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آسمان کے، ان کا آسمانوں پر جی نہیں لگتا تھا، وہ تمنائی ہوتے تھے اے اللہ کاش کہ کوئی کام آ جائے اور ہم آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پر چلے جائیں تاکہ آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرہ چھوڑ کر چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ اللہ اکبر۔ وہ ننھا سا بچہ یہودی کا ایک بار حضور کو دیکھتا ہے اور ایک نظر دیکھ کر حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں گھر کر، بچہ، چھوٹا سا بچہ، حضور علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اور وہ بچہ ہو کر بھی، یہودی کا بیٹا ہو کر بھی اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، نہ ماں کو دیکھ کر چین آتا، نہ باپ کو دیکھ کر، نہ کسی کو دیکھ کر چین آتا۔ وہ بار بار بھاگ بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، کبھی حضور کی مسواک کی خدمت کرتا، کبھی نالین سیدھی کرتا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگا رہتا۔ یہودی کا بچہ، اندازہ کریں جب بچے کو، اور وہ بھی یہودی کے بچے کو عشق ہو جائے تو ماں کو دیکھ کر بھی اس کو چین نہیں آتا اور باپ کو دیکھ کر بھی اس کو قرار نہیں آتا۔ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہے بتاؤ؟ یا تو عشق ہے یا تو پاپ ہے۔ جہاں پاپ ہے وہاں عشق نہیں، جہاں عشق ہے وہاں پاپ نہیں۔ عشق کی آگ گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے، لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے؟ غیرت عشق کہاں ہے؟ عشق کا نام لے کے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شہد کا نام لینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ عشق کر کے دیکھو۔ ایک بچہ ہے، ماں باپ سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اس اعتبار سے ماں باپ کو دیکھ کر دل نہیں لگتا، حضور کے پاس رہتا ہے۔ کسی نے چگلی کر دی اس کے باپ کو، دیکھا تمہارا بچہ تو محمد کے پاس رات دن پڑا رہتا ہے، ان کی خدمت میں رہتا ہے، معاذ اللہ چگلی کی کہ تمہارا بچہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ باپ نے چھوٹے سے بچے کو بلا کے کہا خبردار
آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھر میں رہنا ہے۔ جی ابا جی ہم گھر میں رہے، گھر میں رہا۔ اب حضور کو نہیں دیکھ رہے، آقا کو نہیں دیکھ رہے، حضور کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، آقا کا دیدار نہیں ہو پا رہا ہے۔ پتہ ہے بیمار ہو گیا، آقا کی زیارت نہ ہوئی تو بیمار ہو گیا، حضور کی یاد میں بیمار ہو گیا، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ کیلا کھا کے بیمار پڑنے والوں، دہی کھا کے بیمار پڑنے والوں، رات کے وقت غسل کر کے بیمار پڑنے والوں، کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی بیماری آئی ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں، ہمیں دکھ ہے اس بات پر۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم تم سے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھیں گے، محبوب کا تم نے کیا کیا تھا؟ فلموں سے عشق کیا تھا، گانوں سے عشق کیا تھا، گناہوں سے عشق کیا تھا، اور محبوب ہم نے دیا اس سے عشق نہ کیا، اس سے محبت نہ کی۔ محبوب دیا تمہیں، محبوب اتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت کہ اس کے جسم کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، اس کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی بیٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کبھی چونٹی نے اس کے قدموں کو نہیں کاٹا۔ اس کی شان یہ تھی حسن کی کہ پسینہ بھی نکلتا تھا تو کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا۔ لے آؤ کسی کا بھی قائد، اگر اس شان کا مالک ہو تو چیلنج ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی جب اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا۔ وہ تنامنا کا لال تھا جہاں پسینہ بھی بے ترتیب نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر یوں جمتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے پلیٹ پر سونے کے موتی ٹانگ دیے ہوں۔ پسینہ بھی شان سے نکل۔ یہ ہمارے آقا ہیں، قدر نہیں کی ہم نے اپنے محبوب کی، ان کو چھوڑ کے اوروں سے عشق، ان کو چھوڑ کے اوروں سے پیار، اور پھر کہتے ہو کہ تباہی کیوں ہے، بربادی کیوں ہے۔ سب سے دل لگاتے ہو، ہر جائی نہ بنو، بے وفا نہ بنو، دغاباز نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں اپنے آقا کی شان تو دیکھو۔ لڑکا ننھا سا بچہ بیمار ہو گیا، باپ نے علاج کرایا، کہنے والے نے کہا ہے، بلکہ میرے دادا مرشد نے کہا ہے، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرض بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، ایک وقت آیا کہ پھر وہ بستر پہ پڑ گیا، حضور کو دیکھنا نہیں ملا، بستر پہ پڑ گیا، اپنے عشق کا اظہار نہ کر سکا۔ ایک دن گرم گرم سانسیں اس کی ناک سے نکل رہی تھی، سینے سے نکل رہی تھی گرم سانسیں، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ بچہ، ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ بستر پر بالکل مریل سی شکل میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا باپ، دیکھو یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، رونے لگا، میرے بیٹے جوانی کی طرف جا رہا تھا، اب تو مر رہا ہے۔ میرے دلوں کے ارمان تو یہ تھے کہ تجھے دولہا بناتا، تیری برات نکالتا، تیری شادی کرتا، اور یہ کرتا اور وہ کرتا، مگر ہائے اب تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو زیادہ دن تک زندہ نہ رہے گا، کاش کہ میں تجھے خوش کر پاتا۔ ننھے سے بچے نے ڈرتے ڈرتے کہا، بابا اگر معاف کریں تو ایک بات کہوں، بابا آپ میری شادی کی بات کرتے ہیں، میرے نکاح کی بات کرتے ہیں، میری بارات کی بات کرتے ہیں، میری خوشیوں کی بات کرتے ہیں، کیا آپ آج تو میں رہوں گا ہی نہیں دنیا میں، میرا شاید یہ آخری دن ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، بابا جاتے جاتے خوشی دے سکتے ہیں؟ ایک خوشی مانگتا ہے، آپ کا بچہ آپ سے ایک خوشی مانگتا ہے، کیا آپ مجھے خوشی دے سکتے ہیں؟ باپ نے قریب آ کر بیٹے سے کہا، آج میں تجھے ہر وہ خوشی دوں گا میرے بیٹے، کیونکہ میں جان رہا ہوں کہ تو آج کے بعد مجھے نظر نہیں آئے گا، جتنی قربانی دینی پڑے دوں گا، لیکن تجھے ہر خوشی دے سکوں گا آج۔ بابا ایک ہی میری بات ہے کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے، اور میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اس کو نہ دیکھ کر میں بیمار ہو گیا ہوں، کاش
یہ بیماری کی دوا کرنے کی بجائے میرا محبوب میرے پاس آتا تو میں اچھا ہو جاتا، لیکن اب تو اچھا ہونے کا وقت بھی گزر گیا، اب میں مر رہا ہوں، سوچتا ہوں جاتے جاتے آخری مرتبہ ایک بار یار کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ محبوب کو دیکھ لوں۔ بابا میرے محبوب کو بلا دیجئے، میرے محبوب کو بلا دیجئے، وہ آئے گا، میں ایک جھلک اس کی دیکھ لوں گا، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باپ نے کہا بچے سے کون ہے تیرا محبوب، کون ہے تیرا یار؟ کہا وہ مسلمانوں کے نبی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ہے، ایک نظر ان کا حسن دیکھ لوں دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا اگر میں مسجد میں گیا تو میرا بائیکاٹ ہوگا، یہودی مذہب کے ٹھیکیدار مجھے سانس نہیں لینے دیں گے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سوشل بائیکاٹ اٹھا لوں گا، ہر دکھ اٹھا لوں گا، ہر درد اٹھا لوں گا، لیکن تیرے محبوب کو جا کے بلاؤں گا۔ لیکن بیٹا سوچ تو صحیح، وہ اتنے بڑے ہیں، اب ذرا توجہ کرنا، وہ اتنے بڑے ہیں، تو بچہ ہے، کیا وہ واقعی تیرے لیے آئیں گے؟ بچوں پہ کون توجہ کرتا ہے؟ کیا وہ تیرے لیے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ وہ بہت بڑے بڑے سردار وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، تو اتنا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ، تیرے لیے آئیں گے؟ بچے نے کہا بابا آپ انہیں اطلاع کر دیں، پھر ان کی مرضی، وہ آئے یا نہ آئے، مگر مجھے یقین ہے ان کو خبر کر دو وہ ضرور آئیں گے۔ ابھی صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ مقتدی اپنے امام کو پہچانے، لیکن امام سارے مقتدی کو پہچانے یہ ضروری ہے۔ سب خطیب کو پہچانتے ہیں، خطیب سب کو پہچانتے یہ ضروری ہے۔ سب وزیر کو پہچانتے ہیں، وزیر سب کو پہچانے یہ ضروری ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی 2 مصروں کے اندر کہ سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ بانٹنے والے پر سب کی نظر ہوتی ہے، لیکن سب پر بانٹنے والے کی نظر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مجمع کی نظر خطیب پر ہے، مگر خطیب کی نظر مجمع پہ ہو یہ ضروری نہیں۔ خطیب کو مجمع پہچانتا ہے، لیکن خطیب مجمع کو پہچانے یہ ضروری نہیں۔ مگر اے آمنہ کے لال کے غلاموں، ہم مقدر کے سکندر نہیں، بلکہ سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے میرے نبی سب کو نام سے جانتے ہیں، نسب سے جانتے ہیں، چہرے سے جانتے ہیں، کردار سے جانتے ہیں، ہر عاشق کو جانتے ہیں، ہر امتی کو جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں کہ قدموں کی آہٹ بھی جانتے ہیں۔ کوئی جانے نہ جانے غم کیا ہے، ہمارا آقا تو ہمیں جانتا ہے۔ اور میں یہ جو کہتا ہوں نا سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کرے، ہم کیا سکندر کے مقدر پہ ناز کرے؟ ارے سکندر وہ ہے جس کو آدھی دنیا ملی ہے، اور ہم وہ ہیں جس کے ہاتھ میں آمنہ کے لال کا دامن ہے۔ سکندر خالی ہاتھ گیا ہے، ہم خالی نہیں جائیں گے، جنازے میں دامن مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! سکندر ناز کیا کرے ہمارے مقدر، کیونکہ ہمیں جو ملا ہے اس وہ سکندر نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی۔ کیا مقدر ہے بتاؤ ایسے نبی کو فراموش کر کے جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، ہم سے بڑھ کر بے وفا کون ہو؟ بتاؤ ایسا میں وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے بابا صرف اطلاع کر دیں انہیں آپ، پھر دیکھیں وہ آئیں گے ضرور، اور آئیں نہ ان کی مرضی ہے۔ یہودی گیا اٹھ کر کے گیا، لوگوں نے اس کو دیکھا وہ یہودی آ رہا ہے، آقا جلوگر تھے، سر جھکا کر بیٹھے تھے۔ جیسے قریب گیا آقا نے سر اٹھایا، کون ہو، کیوں آئے ہو؟ میرا بچہ ہے، کہتا ہے آپ سے عشق ہو گیا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وہی بچہ جو آتا تھا کچھ دن سے نہیں آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آقا اسی وقت اٹھے، وہ چلو اس کی عیادت کریں گے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے،
حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میں کوئی آپ کو سبز باغ نہیں دکھا رہا ہوں ہتھیلی پر، آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان سے عشق کرو، بیمار پڑو گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی تمہارے سرہانے آیا ہے۔ کر کے تو دیکھ، کر کے تو دیکھ، کوئی خواب میں آئے نہ آئے، وہ گلشن کو مہکانے کے لیے خوابوں میں ضرور آئے، وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، کریم بھی ہے اور قریب بھی ہے، اور ان کو آنے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت نے کہا تھا جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور ایک بات کہوں، اگر عشق کر لوگے نا عشق، تو حضور آپ کے پاس رہیں گے۔ جملے پہ توجہ کر، آپ کے پاس وہ رہیں گے، آپ کہیں رہو۔ حضور شیخ الاسلامی کا شعر یاد آ گیا، کہتے بڑے لطیف ہے، بڑے لطیف ہے۔ میں اس پر نہیں کہوں گا کہ آپ کو سبحان اللہ کہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ممبئی میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن بہرحال شعر جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو قدر کرتے ہیں۔ بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ آگے شعر پڑھوں گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، عشق کر لو وہ آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اور اس کو حضور مفتی اعظم نے یہ بیان کیا ہے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، اور لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں، میرے جگر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں، میرے جگر میں رہتے ہیں۔ انہی کے گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے، انہی کے گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں، میرے جگر میں رہتے ہیں۔ میرے امام نے ایک جگہ کہا تھا، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا گار ہم۔ کوئی عشق تو کر کے دیکھ لے، لوگ مدینہ منورہ جانے کی بات کرتے، واللہ جو عشق کر لیتا ہے ان کی آنکھیں گنجینہ مدینہ بن جاتی ہیں، ان کے دل رشک گار سور و ہرا بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اس ننھے سے بچے کی بیماری کا سنا، کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اور آقا تشریف لائے، اور آئے اور آ کر سیدھا اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ ننھا سا بچہ پڑا ہوا تھا، یہودی نے دیکھا حضور آ گیا، اس کے گھر حضور ہے، کیا کریم آقا ہے، اور عاشق کا مرتبہ تو دیکھو، بچہ ہے، عشق کیا ہے، حضور آئے ہیں گھر۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، ہر عاشق کے، ہر عاشق کے گھر، ہر مسلمان نہیں، ہر عاشق کے گھر، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ایک شخص نے مجھے تانا دیتے ہوئے کہا جب تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے آقا ہو مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں سجاتے، تیری راہ میں گلیاں سجاتے سجاتے۔ میں نے کہا پاگل ہوا، وہ تو روحانی اعتبار سے ہماری جانوں کے زیادہ قریب ہے، جو ہم بلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر ظاہر میں بھی آئیے، اور وہ آتے ہیں۔ علامہ جامی کہتے ہیں حضور آپ میرے گھر آئیں گے تو میں کیا دوں گا آپ کو؟ توجہ، حضور اگر بھائی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تھک تو نہیں گیا، تھک گئے کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر رہا ہوں، لیکن اگر نہیں تھکے تو توجہ میری طرف رہے۔ کتنی بڑی بات آ گئی، مہمان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جاتا ہے۔ حضور آپ آئے تو میں کیا دوں گا آپ کو تحفے میں؟ جنت تو آپ کی ہے، کوثر تو آپ کا ہے، کون سی نعمت ہے؟ نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین ہی کے زمان نہیں، سب تو آپ ہی کی ملکیت میں، آپ کو کیا دوں؟ جو دوں گا وہ آپ کا رہے گا۔ تو میں کروں گا کیا انوکھا کام کروں گا، چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری۔ یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے میں تو غریب ہوں مفلس ہوں، کروں گا کیا؟ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، جب آپ آ کے میرے گھر کی آنگن میں اپنی نالین رکھیں گے تو نالین کا جو نشان پڑے گا میں اس نشان قدم پر
नारे रिसालत। कुना मुझा या रसूल अल्लाह, आपकी नालैन पर ही अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। कितना अनोखा तोहफा होगा, अल्लाह अकबर। जान दे दूंगा आपके नाम पर, आपके कदमों पे, आपके नालैन के नक्श पर। तो आका बैठ गए। यहूदी देखने लगा कि ये तो मेरे बच्चे को देखने आ गए। आका ने उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो? उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। ए रसूलल्लाह, आपके इश्क ने मुझे घुला दिया है और ऐसा लगता है मैं जीऊंगा नहीं। सोचा आखिरी मर्तबा आपकी जियारत कर लूं। आप आ गए आका, मैं आपकी जियारत करना चाहता था। मेरे आका ने उसको फौरन कहा, भाई हुजूर से इश्क करे और जहन्नम में जाए, कैसे गवारा? आका ने फरमाया कलिमा पढ़ो। गोया के आशिक मरते हैं, इशारा, गोया के आशिक मरते हैं अगर वो चाहें। कोई कलमा पढ़ाए ना पढ़ाए, अगर वो चाहे तो वो कलमा पढ़ाने भी खुद ही तशरीफ लाते हैं। हाय हाय हाय, क्या वो मौत होगी कि साहिबे कलमा खुद कलमा पढ़ाने के लिए आ रहा है। जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो मैं कलमा पढ़ो। जैसी आका ने कहा कलमा पढ़ो, उसने आंख से अपने बाप को देखा, यानी मेरा बाप देख रहा है और बाप भी देख रहा था। बाप को देखा और आंख से पूछा, अब्बा क्या करूं? जब बाप हार चुका था, इसलिए कि इश्क के आगे कौन जीतता है। बाप हार चुका था। बाप ने आंखों से कहा, जब तू इश्क में घुल ही चुका है, सब खो चुका है, तो फिर अब बाप क्या करेगा? हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ ने बहुत दो मिसरे खूबसूरत कहे थे, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो। ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो। सबको छोड़ा है, सबको छोड़ा। अल्लाह अकबर। आंख से इशारा किया, बाबा क्या करूं? बाप ने कहा जो कहते करो। बस इशारा किया, उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उठ के खड़े हुए और घर के बाहर, हाय हाय आशिक की मौत। जैसे ही घर के बाहर कदम निकाला, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, उस बच्चे का इंतकाल हुआ। यानी अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने ना कभी एक बार सुभान अल्लाह कहा, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना अल्लाह अकबर कहा, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना वुजू किया, ना गुस्ल किया, ना ज़कात दी, ना सदका, कुछ करने का मौका नहीं मिला। इधर हुजूर ने कलेमा पढ़ाया और उधर घर के बाहर निकले और उसको मौत आ, कोई नेकी करने का उसको मौका नहीं मिला। अब सुनो इश्क का मकाम, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। क्या मकाम इश्क है, क्या मर्तबे इश्क है। घर से बाहर निकले, इत्तला मिली, हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरे सदक़े उसे ईमान की मौत अता की। फरमाया जाओ उसके अब्बा से पूछो क्या करना है। उसके बाप के पास सहाबा गए। अब सुनो इश्क वालों का मकाम, इश्क वालों का मर्तबा, अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए इश्क। उसके बाप के पास गए, तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, क्या करना है? उसने कहा हम यहूदी लोग हैं, बच्चा मुसलमान हो गया तो मैंने देखा, ये लाश लो, ये उठाओ और जाओ, जो करना है करो। मुझसे क्या पूछते हो, क्या करना है, ले जाओ, तुमको जो करना है करो। इधर बाप ने उस बच्चे की लाश सहाबा की गोद में दी, वो लाश लेकर आए। हुजूर इसके बाप ने तो लाश दे दी और कहा तुम जो चाहो करो, हम क्या करें? आका फरमाते इसको गुस्ल दो जैसे मुसलमानों को देते। उसने कलेमा पढ़ा, उसको कफन पहनाओ जैसे आप मुसलमानों को पहनाते हो। मगर या रसूल अल्लाह, हर एक का जनाजा किसी न किसी के घर से उठता है। हुजूर इसका कोई घर नहीं है तो इसका जनाजा किसके घर से उठेगा? मेरे आका ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा, इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। एक आलिम दीन कह रहे थे कि हजरत मेरी बारात मेरे पीर के घर से निकली, मुझे यही बच्चा याद आया। मैंने कहा बारात पीर के घर से निकले तो इतनी बुलंद बात लोग समझते हैं, लेकिन आशिक को मकाम क्या मिलता है?
آقا فرماتے اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. حضور کی چوکھٹ سے جس کا جنازہ اٹھے یہ اہل عشق ہے, عشق کا مقام ہے, عشق والوں کا مرتبہ ہے. چھوٹا سا بچہ مرتبہ کتنا بلند ہو گیا. آقا فرماتے اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے. اور جب جنازہ تیار ہوا ہے تو سب لوگ پورا مدینہ شریک ہے جنازے میں. بچے کا جنازہ تھا اور سارا واقعہ پھیل چکا تھا کہ یہ ہوا, اور اللہ کے رسول پیچھے پیچھے چلتے تھے تو پیر پورا نہیں رکھتے تھے, انگلیاں رکھتے تھے ایسے انگلیاں. صحابہ نے پوچھا آقا اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں چلتے دیکھا یا رسول اللہ, آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے. فرمایا اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اس لیے میں انگلی رکھ کر کے چل رہا ہوں. اور پھر وہ جنازہ جنت البقیع پہنچا. یہ عشق والوں کے آخری لمحات ہے. دعا کر لو اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی عشق دے دے. قطرہ جو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو. ہم تو اتنا بڑا نہیں پا سکتے. مسلمانوں عشق یہ ہے, عشق کا مقام یہ ہے. باپ کو چھوڑ دیا اس بچے نے عشق ہونے پہ, لوگ شراب کیوں نہیں چھوڑ, لوگ گناہ کیوں نہیں چھوڑ. اور جس نے چھوڑ دیا صحیح عشق کیا مقام کیا ملا. جب جنازہ جنت البقیع پہنچا صحابہ نے عرض کیا آقا جنازہ تو آپ کے گھر سے اٹھا تھا لیکن دفن کے لیے قبر میں لٹانے کے لیے کوئی رشتہ دار اترتا ہے, کون اترے گا قبر میں؟ آقا فرماتے میں خود اتروں گا. تاریخ کی اوراق گواہ ہے, تاریخ کی انمٹ اوراق گواہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس ننھے سے بچے کی قبر میں اللہ کے رسول خود اترتے اور جھک کر کے بڑی شان سے اس کو اس کی قبر میں رکھتے ہیں. اور جب رکھتے ہیں تو حضور نے جب اس کی قبر میں اس کو رکھا تو حضور پسینے پسینے ہو گئے. اتنا پسینہ نکلا کہ پسینے اس کے کفن پہ ٹپک رہے تھے, اس کی قبر میں پسینہ ٹپک رہا. ہائے ہائے ہائے, مقدر تو دیکھو, کوئی نماز لے جائے گا, کوئی روزہ لے جائے گا, کوئی زکوٰۃ, کفن میں پسینہ لے جا رہا ہے. اور اتنا پسینہ پسینہ حضور ہو گئے تو صحابہ کرام کی ہمت نہ ہوئی. جب حضور قبر سے باہر آئے تو پوچھا آقا پسینہ اتنا زیادہ آپ کو کیوں نکل رہا تھا اس کی قبر میں؟ آقا فرماتے ہیں جیسی میں نے اس کو قبر میں رکھا جنت کی حوریں دوڑتے ہوئے قطار در قطار اس کی قبر میں آ رہی تھی, تو میں ان کو جب وہ کنارے کر رہا تھا تو ان حوروں کی بھیڑ کو کنارے کرتے کرتے مجھے پسینے آ رہے تھے. ان حوروں کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہے, صرف قبر میں رکھا گیا, قبر بند بھی نہیں ہوئی ہے. آقا فرماتے ہیں حوران بہشت قطار در قطار اس کے استقبال کے لیے دوڑ رہی تھی, تو میں انہیں کنارے کی طرف کر رہا تھا تو مجھے پسینے آ رہے تھے. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ سنا, سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, اور انہی اشکبار آنکھوں سے صحابہ کرام نے اس کے مزار پہ مٹی ڈالی اور ہمیشہ کے لیے ایک عاشق کو بقیع کی سرزمین پر سپرد لحد کر دیا گیا. اور یہ تاریخ مرتب ہوئی کہ اگر بچے کو بھی عشق ہو جائے تو بچہ بھی معمولی نہیں رہ جاتا. جب بچے کا عشق اس کو اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے